جس دل میں ظاہر کی محبت دنیا کی محبت آ گئی اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں گزاری جا سکتی؟ ہم سب لوگ آج کا مسلمان اللہ کی محبت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے۔ آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں دیکھیں، اپنی گردن جھکا کے اپنی امیدوں کو دیکھیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں۔ سارے کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اللہ کی محبت جس دل میں ظاہر کی محبت دنیا کی محبت آ گئی اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ دیکھیں، میں ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پہلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ شدید محبت کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، اس کا جواب مختصر ہے کہ زندگی میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اور شدید عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا اپنے آپ کو اہل مستحق، دیکھیں مستحق ہے نا، جنت کے مستحق کون ہے؟ متقی کون ہے؟ اللہ والا، جس کی منزل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، آخرت کی کامیابی کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے۔ جنت ایک رہائش کی جگہ ہے، اللہ کی بخشش کی جگہ ہے، یعنی جن پہ اللہ کا رحم ہو، کرم ہو، فضل ہو، تو وہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب وہ اس کے لیے اہلیت، جنت جانے کی اہلیت آپ نے یہاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، اہلیت ہے، اگر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت آپ کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کو آپ اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پہ کوئی نوکری ہوتی ہے، کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ میڈیکل کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی اہلیت ہونی چاہیے۔ یعنی جس بچے نے میٹرک میں آرٹس کا مضمون لیا ہو تو وہ تو اہل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہر کام کے لیے اہلیت ہے۔ ایک کام آپ اس وقت کریں گے جب آپ اس کے، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے لکڑی، یعنی ترکھانی کے اوزار اور لکڑی وغیرہ سب کچھ لا کے رکھ دی جائے اور آپ سے کہا جائے آپ نے کوئی تربیت نہیں حاصل کی، آپ کوئی کام جانتے نہیں ہیں، اور آپ سے کہیں بھئی اس سے میز کرسی بنا دو، تو آپ تو نہیں بنا سکتے، آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ یا مہمان آ رہے ہیں آپ کے 400-500 اور ایک عام انسان کو، یا آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ بھئی یہ شادی ہے اور یہ ہے وہ ہے، تم آج کھانا اس کا پکا دو، 500 مہمان ہو گئے، تو وہ تو کہے گا یار مجھے تو آتے ہی نہیں ہے۔ جنت جانے کی اہلیت ہے اور وہ ہم نے حاصل کرنی ہے دنیا میں۔ اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں وہ سادی سی بات ہے۔ اللہ کی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ وہ تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں دنیا میں۔ دوبارہ میں کروں، زندگی اگر آپ نے اپنی مرضی سے گزاری تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، اور زندگی اگر آپ نے اللہ کی مرضی سے گزاری تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا وہ سیدھے جائیں گے جہنم میں۔ آج اللہ کی رضا، یہ بات ذرا غور کریں، اللہ کی رضا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم اپنی خوشی میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خوشی، میں خوش ہوں، میرے بچے بیوی یہ سب گھر بار، یہ یعنی اسی پر ہماری توجہ ہے۔ حالانکہ اللہ کی رضا تو بہت بڑی چیز ہے اور وہ آپ نے دنیا میں حاصل کرنی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے اور وہ دنیا میں آپ نے راضی کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اللہ کے رسول نے ان کو سمجھا دی تھی۔ تو اب جس صحابی کا نام لیتے ہیں آپ،
تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو دیکھیں زندگی یا تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں گے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے ہر کام میں، ہر بات میں۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپائیں گے، خرچ کریں گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ تو میں شدید محبت کی بات کروں، دیکھیں عبادت، بندگی، اطاعت، یہ شرط اول ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اطاعت کا رویہ، ہم سب لوگوں نے تو اپنے نفس کو ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس صورت میں تو کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہوگی۔ اطاعت ضروری ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت، کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ وہ ہو نہیں سکتا، آپ اللہ کی حکم کے تابع ہو نہیں سکتے، آپ تقوی کی روش اختیار کر نہیں سکتے جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو، جب تک آپ کا مقصود دنیا ہے اور آپ کو دنیا ہی محبوب ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے اطاعت کے نام پر وہ بغاوت ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایسے نمازی جو اللہ کی یعنی جن کی منزل اللہ نہیں ہے، جن کی ترجیح دنیا ہے، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال دیکھیں اطاعت، وہ شدید محبت کیوں کی میں بات کر رہا ہوں، شدید محبت ضرورت ہے انسان کی اللہ سے۔ جو اطاعت، جس اطاعت میں محبت نہ ہو وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ اگر شدید محبت نہ ہو تو آپ تقوی کی روش اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ کے نزدیک تو آپ کی خوشی، آپ کی مرضی آپ پر حاوی ہے، میں میرا اور میں، میری مرضی میں، تو آپ تو احتیاط نہیں کر سکتے۔ گھر میں میاں بیوی ہیں، سب میں میرا میں لگے ہوئے، تو آپ تو اللہ کا کیا حکم ہے، میاں بیوی میں کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم سب اپنی مرضی سے آپ اپنے مزاج کو دیکھ لیں، آپ کا مزاج نازک ہے، تھوڑی سی بات پر بگڑ جاتا ہے، کیوں کہ آپ کی مرضی کے خلاف بات ہو گئی۔ تو بہرحال میں یہ محبت کی بات کر رہا ہوں، اور خلاصہ کلام آج کا یہی ہے کہ اگر شدید محبت نہیں ہوگی آپ کی اللہ سے تو آپ کی اطاعت نامقبول ہے، وہ پھر لپ سروس ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، قربانی، حج، زکوٰۃ سب کچھ کریں گے، لیکن آپ کی وہ صرف ظاہر ہوگا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی، وہ صرف گوشت اور خون بہانے کی بات ہوگی۔ اللہ کو تو یہ دونوں چیزیں پہنچتی نہیں ہیں، اللہ کو تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ متقی ہم بن نہیں سکتے جب تک اللہ ہماری منزل نہ ہو۔ اللہ منزل بن نہیں سکتی جب تک ہم سوچ سمجھ سے کام نہ لیں۔ ہم نے تو اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کے لیے زندہ ہے۔ تو مسائل دیکھیں، یہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ شدید محبت ہماری ضرورت ہے۔ پھر وہ کیسے پیدا ہوگی، یہ الگ موضوعات ہیں، میں نے اس پہ بات کی بھی ہے، آئندہ بھی کر لیں گے۔ لیکن شدید محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اگر شدید محبت نہیں ہے تو قرآن کی روح سے آپ مشرک ہیں، قرآن کی آیات کی روح سے آپ مشرک ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اپنی سوچ سمجھ کے ہر قدم پھونک کے رکھیں۔ یہ دنیا پل صراط ہے، دنیا پل صراط ہے، احتیاط سے قدم رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے تقاضے ہیں زندگی کے، لیکن آپ پھونک کے قدم رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ شوہر ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ کیا ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ ماں ہیں، لیکن پھونک کے ہر قدم پر امتحان ہے آپ کا۔
تو اللہ کی مرضی کا تصور نہ ہو اور اللہ کی محبت نہ ہو تو زندگی میں ناکامی ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.